الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمدہ، ثناواں، خوبیاں بڑھایاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام امام الانبیاء، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے ہوں. انتہائی سی وقار علماء کرام و قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھی، میرے تو پہلے بھی تساں احباب نے بامقصد بیانات سماعت کی تا. انتہائی مختصر وقت دے اندر میں بھی اپنی چند معروضات اصلاح دی غرض نال تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سارا مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے سارے تھوڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. رسول دی بیست اور آمد دا جڑا مقصد ہے وہ ہے رسول دی اطاعت کرنا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جس رسول دی نافرمانی کیتی ونجے، بغاوت کیتی ونجے،
اور اپنی مرضی کیتی ونجے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگیں نال انتہائی نفرت کریں اور ایسے لوگیں دے اٹھے اللہ تبارک و تعالی دا ہمیشہ غضب نازل قرآن پاک کے اللہ نے قصص واقعات پچھلے لوگیں دے حالات بیان کیتا انہیں دی تباہی انہیں دی بربادی انہیں دی آبادی انہیں دا سنورنا انہیں دا بگڑنا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے معاملات کو ذکر کیتے جن لوگوں کو اللہ نے سنواری ہے عزت دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو بھاگ لائے رحمت دیتی ہے اللہ انہیں تے راضی ہوئے انہیں دی وجہ ہے کہ وہ اپنے دور اپنے وقت دے رسول دی اتباع کریں دے اور نافرمانی تو بچ دے اور جنہیں قومیں کو اللہ نے تباہ کیتے برباد کیتے انہیں دی بربادی دا ذکر قرآن پاک ہے سورۃ القصص سورہ صافات سورۃ الانبیاء مکی صورتاں غالباً جتنا بھی ہیں انہیں دے اندر اللہ تعالیٰ نے جنہیں قومیں دی تباہی دا بربادی دا اور اللہ دے غضب اور عذاب دا ذکر ہوئے ان دی وجہ یہ ہے کہ انہیں قومیں اپنے رسول دی نافرمانی کی تھی قرآن پاک کے اللہ نے تو آکو ساکو بھی کوہ واقعات بیان کر کے ڈرائے نبی ایک سالو بھی آئے کتاب الہدا سالو بھی آئی ہے جی میں پچھلے قومیں دو نبی رسول پیغمبر آیا اللہ نے میں سالو بھی رسول بھیجے بلکہ صرف رسول نہیں بلکہ رسولان دا بھی سردار اللہ نے سالو دے اللہ نے فرمائے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ توجہ میری طرف کریں اللہ فرمائے دے پچھلے لوگیں دی تباہی بربادی او جڑی آئی وہ یہ وجہ آئی کہ وہ اپنے رسول دی نافرمانی کریں دے ہم لہٰذا میں اللہ تو آکو ڈرینا کہ تو آکو چاہید ہے کہ تساں اپنے رسول دی نافرمانی کو لو بچو ڈرنا چاہید ہے تو اے نہ ہوئے کہ تساں رسول دی مخالفت کرو میرے رسول دی نافرمانی کرو اگر تساں یہ معاملہ اختیار کیتا اپنی مرضی کیتی میرے رسول پاک دی نہ منی تساں نافرمانی کیتی کلمہ پڑھ کے بھی تساں نبی پاک دا آکھن نہ منیا اللہ فرمے دے ہو سکتے ان تصیبہم فتنہ تساں اپنی زندگی دے اندر کہیں فتنے اچ مبتلا نہ تھی تو آکو میں اللہ کہیں نہ کہیں ازمیش اچ پا دے ساں تساں کہیں نہ کہیں فتنے اچ پہ لے سو ڈرو اللہ دے رسول دی مخالفت کے نافرمانی کے بغاوت کے ورنہ میں اللہ تو کو فتنی ہے آج دیکھو کہ مہنگائی دا فتنہ ہے بے برکتی دا فتنہ ہے قتل و غارت دا فتنہ ہے شراب نوشی دا فتنہ ہے آپس دی کھاپت دا فتنہ ہے لڑائی دا فتنہ ہے جھگڑے دا فتنہ ہے اختلافات دا فتنہ ہے کدو کفریہ عقائد موجود ہیں فتنے انکار حدیث دا فتنہ عذاب قبر دے انکار دا فتنہ بے شمار فتنے آج دا دور پر فتن دور ہے اللہ فرمے دے جیری قوم فتنے زیادہ ہوئے جیرے لوگ ہیں جو اللہ فتنے اور ازمیشہ زیادہ پاوے انہا مطلب ہے ہوندے وہ قوم اپنے رسول دی مخالفت نافرمانی زیادہ کرے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ تو آپ کو چاہید ہے تو ساں رسول دی مخالفت کے بچو اے نہ ہوئے اللہ تو آپ کو کہیں فتنے اچ پا دے یہ دنیاوی زندگی دی سزائے آخرت دی سزائے ہے کہ اللہ فرمے دے ہو سکے او یصیبہم عذاب علیم اللہ تو آپ کو قیامت علی دردناک عذاب اچ مبتلا کرے وہ بھی رسول دی مخالفت دی اساں دیکھو کلمہ پڑھئے سے کلمہ پڑھن دے بعد کہیں معاملے جی توقت اصول نہیں بڑھنا کہ ایسا بل رسول دی مخالفت کرو یا کلمہ نہ پڑھوں کلمہ پڑھئے سے تو وقت مخالفت کیڑی چیز دی ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھیا ابو لہب نے نہیں پڑھیا عتبہ نے نہیں پڑھیا شیبہ نے نہیں پڑھیا مکہ دے کافریں سرداریں نوابیں نہیں پڑھیا کلمے پڑھنے کوئی حرج نہ ہا کوئی وقت نہ لگ دا انہیں ہی واسطے نہیں پڑھا انہیں کو پتا ورنہ رسول دی اطاعت کرنی پوسی مخالفت کو لو بچنا پوسی نافرمانی کو لو اجتناب کرنا پوسی اے نہ ہوئے وطا سا اللہ دے غضب دا شکار تھی
رسول دی مخالفت کے بچنے نافرمانی کے بچنے سورت یاسین اچھ اللہ پاک نے ایک وستی دا ذکر کیتے جکو وستی انتاکیہ آدم انتاکیہ وستی انتاکیہ اچھ اللہ نے دو رسول بھیجے قوم نے دو ہیں رسولیں دا انکار کیتے رب نے تریجے رسول کو عزت لیتی قوم نے تریجے دا بھی انکار کیتا اللہ پاک فرمے دے نتیجہ نکھتے انہیں رسولیں دی نافرمانی کیتی ہے تکذیب کیتی نے رسولیں کو چھٹلائے نے رسولیں کو کانڈ دیتی نے ترائے رسول ہکی وستی ہے کٹھے تھی کہ میں رب دی توحید سنے دے رہ گئے لیکن انہوں دی قوم نے رسولیں کو چھٹلائے نتیجہ نکھتے میں اللہ پاک نے انہوں دے ہر معاملے گھر رچ اولادیں کاروبار نحوست پیدا کر دیتا نحوست جان دے منحوس بندہ کرے نیٹے ہوئے نحوست دا تعلق شیطان نہ لوں سستی اور نحوست دا مطلب ہے جیڑا کام کرنا جیڑے کام دی ابتدا کرنا ہر ان کام میں رکاوٹ بڑھنی بندہ یار منحوس ہے کوئی نحوست آلہ ہے کوئی کام سیدھا پدرہ نہیں کرنا اللہ فرمائے دے میں ہوں دی قوم میں چونہ دی قوم میں نحوست پیدا کر دیتی ہے والو سارے آدھے کھڑن جدہ دے اور رسولو تسا آئے ہو اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ جدہ دے تسا آئے ہو ساری دکان اچھ نحوست آ گئی ہے کاروبار اچھ نحوست آ گئی ہے بالے بچے نحوست آ گئی ہے اللہ فرمائے دے اے میرے رسولو او میرے نبیو انہیں کو آنکھ رہے ہو کہ نحوست ساری وجہ تو نہیں آئی بلکہ ساری مخالفت نافرمانی دی وجہ تو آئی قالوا طائرکم ماکم ان حسد تواری اپنی وجہ اپنے کرتوتے دی وجہ تو آئی تسا سا رسول دی نافرمانی نہ کروا اللہ کریں تو اکو نحوست نہ دے رسولیں دا جڑا انکار کرے رسولیں دی جڑا نافرمانی کرے اللہ کو دنیا کائنات تباہ و برباد کر بچنے کیڑی چیز کو لو وقت دے اپنے نبی تے رسول دی مخالفت کو لو نافرمانی کو لو بچنے اپنی مرضی نہیں کر اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر مسئلہ سمجھائے کہ رسول دی مخالفت رسول کوئی بھی ہوئے ان دی نافرمانی نہیں کرنی ہر قوم کو اللہ کریم نے یہ سبق سمجھائے جڑے رسول دا کلمہ پڑھنے ہوئے ان رسول دی نافرمانی نہیں کرنی ان رسول دی نبوت دے دعوت دا انکار نہیں کرنا ان رسول دی دعوت کو تقذیب نہیں کرنی جھٹلاونا نہیں جیمیں وہ رسول آتا ونجے انہیں کریں دے ونجو آدم دی قوم کو اللہ نے یہ تعلیم دیتی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم کو اللہ نے یہ خطاب کیتا حضرت ابراہیم خلیل دی قوم کو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھائے سارے نبییں دے قوم کو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھائے اور جو مرضی کرو لیکن میرے نبییں تے رسولیں دی مخالفت نہیں کرنی یہ نبی جڑے ہیں اپنی طرفوں کوئی بات نہیں کریں دے سمجھو میں رب دا پیغام سنیں دینا جڑا جڑا میرے رسولیں دی مخالفت کرے سی سمجھو میں رب دی مخالفت پیا کریں دے جڑا میرے قاصد میرے بھیجے ہوئے نمائندے میرے نبییں رسولیں دی تقذیب کرے سی سمجھو میں اللہ دی تقذیب پیا کریں دے جڑا میرے رسولیں دا انکار کرے سی سمجھو میں اللہ دا انکار پیا کریں دے اللہ فرمائے دے میں اللہ کریم کو یہ چیز نہیں اچھی لگ دی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم کیڑی شاہ کو بچنے رسول دی مخالفت کے بولو دیکھ سو میرے کو ایک خوشی ہے جو صرف علاقے دے لوگ آئے بیٹھے ہو نا پروگرام کامیابی ہوں دے جن دے اندر خود علاقہ کٹھا ہوئے باہر دے قافلے آمن تے گھر دا بندہ نہ ہوئے کیا فائدہ تو سارے جو آئے بیٹھے ہو نا میں کو بڑی خوشی تھی نہیں بیٹھے جو تو کو محبت ہے دینی پروگرام نال قرآن نال حدیث نال تے میں پیغام بیٹھا دینا جو جڑے رسول دا کلمہ پڑھے ہوئے ان دی مخالفت کے بچوں اللہ نے یہ پیغام دیتے میں وہ رب والا پیغام تو کو سننا بیٹھا چاہے معاملہ دنیا دا ہوئے یا دین دا دیکھو میرے ادھر
دین دا معاملہ ہوئے یا دنیا دا رسول دی مخالفت بولو یا تا کلمہ نہ پڑھو آنکھو جو اسا ہیں منکر کلمے دے جے کلمے دا اقرار ہے تا رسول دی مخالفت چنگی بولو رب نے جہنم کیوں بڑھائی ہے حالانکہ بندے کو پیدا کرنا لا آپ ہے اللہ کیویں چاندے جو بندہ میرا جہنم دی بھا دے اندر ونجے ماں دی ممتا نہیں برداشت کریں دی کہ میرا بچہ بھا دے اندر سڑے اللہ کریم فرمے دے میں کو کیویں چنگا لگ دے جو میرا کوئی بندہ جہنم دی بھائے جو ونجے اللہ پاکا تیرے بندے تیرے کے سوال کریں دن وال جہنم دی بھا کیوں بڑھائی ہے اللہ فرمے دے انہاں واسطے بنائی ہم جڑے میرے رسولیں دی نافرمانی کریں دن جڑے جڑے میرے رسولیں دی بغاوت کریں دن جڑے جڑے میرے رسولیں دی رسالت نبوت دا انکار کریں دن انہاں واسطے جہنم ہے انہاں واسطے عذاب قبر ہے انہاں واسطے نحوست ہے انہاں واسطے بے برکتی ہے اللہ فرمے دے دنیا کائنات دے باسی ہو اگر میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھے وے تے ول نافرمانی کے بچوں مخالفت کے بچوں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو اللہ کریم فرمے دے جڑا جڑا کچھ میرا رسول فرمے دا ونجے تو ساں کر گزرو کریں دے ونجو جڑی جڑی چیز تو رکیں دا ونجے تو ساں بازن دے ونجو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اللہ کریم فرمے دے میری نافرمانی میرے رسول دی نافرمانی کے بچو جیڑا جیڑا میرے رسول دی نافرمانی کے بچی میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ کو جنت دا مہمان بڑھا لے کہیں دی مخالفت کے بچنے میرے دیکھو کہیں دی مخالفت رسولیں دی مخالفت نہیں کرنی یہ بہت وڈا پاپ ہے بہت وڈا گناہ ہے بہت وڈا گناہ ہے اللہ فرمے دے نبی ہوئے والنبی دا پتر ہوئے تے اپنے نبی تے بابے دی مخالفت کریں میں اللہ اوکو بھی اپنے عذاب کے کوئی نہیں بچے نہ ہوندہ مرڑے خدرہ نبی دی مخالفت اگر پتر کرے تو میں اللہ کوئی نہیں بچے نہ ہوندہ حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ قرآن کریم میں چھے میں تے کو موتی دیوان جانا سارا مقصد کیا ہے زندگی بسر کرن دا تے جیون دا تاکہ رسول دی اطاعت کی تی ونجے تے نبی دی مخالفت تے نافرمانی کے بچہ ونجے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے جیندہ نا کنانے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سڑیندن بیٹا پہاڑ دی بلندی تے نہ چڑھ سارے کٹھے سوار تھی ونج یا بنی ارکب معنا اے پترا سارے کٹھے سوارے بیڑا جڑا تیار تھے رب دی مردی نار تھے جڑا جڑا ہی بیڑے چ تیار ہوئے سی سوار ہوئے سی وہ اللہ دی پکڑ تے اللہ دے کار کے بچ ہوئے سی بیٹا کنانا ایمیں کر میں رسول دی مخالفت نہ کر تے آ کر کے سارے ہی بیڑے دے اندر بائے ونتے سوار ہو ونج اگو بیٹا کنان ہیلے کرن لگ گئے اے رسول تے نبی دی بات دے اگو بہانے بناون لگ گئے اے نبی دی بات دا انکار کرن لگ گئے اے نبی تے رسول دی بات دی تکذیب کرن لگ گئے آکھن لگے الہ جبلی یاسمنی من الماء اے بابا اے سامنے پہاڑ دی بلندی ہے جڑے ویلے میں پہاڑ دی بلندی دے چڑھ ونجڑے تیرے رب دے عذاب تے سیلاب دی جرت ہی نہیں جو پہاڑ دی بلندی تے پہنچ سکے اللہ فرمے دے اے اپنے پاپے دا انکار نہ پیا کریں گا اے میرے رسول دا انکار پیا کریں گا اے اپنے پاپے دا منکر کہنا پیا تھینا اے میرے نبی دا منکرہ اے پہلے پاپے دا بڑا عدب کریں گا پاپے دا انکار
انکاری واسطے کیتے سی کیونکہ ایندا بابا میں اللہ دا رسول ہاں اے اپنے بابے دی بات ہی واسطے نہیں پیا منے گا کیونکہ ایندا بابا میں اللہ دا نبی ہاں اے اپنے بابے دی بات دی تکذیب ہی واسطے کیتی کھڑے کیونکہ ایندا بابا میں اللہ دا نمائندہ ہے اللہ فرمے دے میرے رسول دے فرمان دے سامنے اپنے عقل دے گھوڑے درکاون لگ گئے اپنے ہیلے بہانے بناون لگ گئے اپنے سوچان دساون لگ گئے اے پہاڑ بچے سی اے پتھر بچے سی اے بلندی بچے سی اے چکرے سان اے چکرے سان اے چکرے سان اللہ فرمے دے میں تا قانون بنایا ہے چاہے نبی دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے اگر میرے بھیجے ہوئے رسول دی توہین کرے میرے بھیجے ہوئے نبی دا انکار کرے میرے بھیجے ہوئے نبی دی مخالفت کرے میں اللہ کریم کوئی نہیں معاف کرے نہ ہونا حضرت نوح علیہ السلام آدن پاپ پیا کرے نہیں وے میرا پترا اللہ دی عذاب کو دعوت پیا نہیں اللہ پاک کے چیزاں چنگیاں نہیں سمجھ دا میں کو پاپے دی نظر نال نہ دیکھ میں کو اللہ دے رسول دی نظر نال دیکھ اگر تے میری بات کو ٹھکرایا اگر میری بات دا انکار چا کیتا ہو سکتے تے ہوتے اللہ دا عذاب آونجے اللہ فرمے دے باپ اور بیٹے دے درمیان اجا باتاں پیاں چل جان میں کو نوح دے بیٹے کنان دے بڑھائے ہوئے بہانے چنگے نہیں لگے میں اللہ پاک نے کنان تے اپنے رسول نوح دے درمیان ایک پانی دی موج کھڑی کر دیتی ہے میں اللہ کریم نے حضرت نوح دے بیٹے کو پانی غرق کر دیتا اللہ پاکا کیا وجائی ہاتھ نوح دا بیٹا ہاتھ تیرا پیغمبر زادہ ہاتھ تیرے رسول دا پتر اگر بچا چھوڑے آتا کیا خرجا اللہ فرمے دے میرے رسول دی نافرمانی کی تیز میرے رسول دا انکار کی تیزی میرے رسول دے اگو ہیلے بہانے بنین سی نتیجہ اے لکھتے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ نوح علیہ السلام دے اکھاں دے سامنے پتر غرق تھے کیونکہ رسول دا انکار کیتے کلمہ پڑھ کے مرضیاں اپنیاں نام نہاد مسلمان دکانداری اپنی مرضی دی تجارت اپنی مرضی دی دھی پوتر پرناونے تھے اپنی مرضی دا مندہ مر گئے کو دھواونے جنازے پڑھنے قبر دفن کرنے اپنی مرضی دا نماز اپنی کیوں کلمہ کیوں پڑھے ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے تو رسول دی مخالفت کے بچوں نہ تے فتنے رسول دی مخالفت کے بچوں نہ تے دردناک عذاب یہ تھوڑا فتنہ ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو کٹے کھڑی یہ تھوڑا فتنہ ہے جو طلاقاں زیادہ ہیں یہ تھوڑا فتنہ ہے جو بھائی بھائی نے اپنے گھریں دے درمیان دیواراں دیتے ہوئے ہیں یہ تھوڑا فتنہ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی جائیدادیں کے محروم کی تھی دے جو اے میرے نافرمان ہیں حضرات اگر ماحول بہتر بناون چاہندے ہو ہکو گر اپناؤ جڑا رب دے قرآن نے دسائے اللہ فرمے دے یا تا کلمہ نہ پڑھو جے کلمہ پڑھے ہوئے میرے رسول دی مخالفت کے بچوں نافرمانی کے بچوں میں اللہ پاک تو کو فتنے کے بھی بجے ساں عذاب کے بھی بجے ساں بے برکتی کے بھی بجے ساں ناراضگی اور غضب کے بھی بجے ساں ہر حالج ہر معیارج ہر کامج ہر شعبےج ہر سوچج ہر فکرج میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو فتنے کے بچا آج دے پورے پروگرام میں چیئو میں مسلمان دا کم ہی ہوئے نبی جو فرماوے بندہ سر سچ کر یا تا کلمہ پڑھو ہی رسول جو عہدہ وجہ ہوئے کرو جے رسول دا انکار کیتے ہوئے کیڑی شہدہ اسلام ہے تو آنے سارے کے تا سکھ بھی چنگے ہیں انہیں سکھیں دے جو مذہب چھے انہیں دے گرو نے گرناک نے جو انہیں کو آکھے بھی تو ساں جسم دا کوئی وال نہیں کٹنا اگر کوئی صدر ہے وزیر ہے کوئی ایم پی ہے کوئی ایم این ہے کوئی وڈی پوسٹ تے کوئی عہدے تے کوئی سیاسی ہے کوئی سماجی ہے کوئی مذہبی ہے کوئی ہے انہیں اپنے مذہب چ لکھی ہوئی عبارت دی بڑی قدر کی تھی زندگی پوری مردیں مر وینن جسم دا وال نہیں کٹیں دے کندہ ہلا کے پوچھو کیوں
ٹیلی ویژن تے اندے پیو انٹرویو نے من کم از کم وال کٹ کے آؤ سوہنے بن کے وعدن نہیں ایسے ٹیلی ویژن دی لوڑ نہیں جڑا سارے مذہب دی ساکی نے مخالفت کراوے انہاں کو کوئی گال کری جے شادی کریں دے ہو چہرہ صاف کرو وعدن نہیں سارے مذہب نے ہے کہ وال نہیں کٹنا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا مسلمانہ تیرے مڈے کے سکھ بھی سیانا ہے اندہ مذہب آکھے حالانکہ اندہ مذہب جھوٹا اندہ عقیدہ جھوٹا اندہ عمل جھوٹا او جھوٹے مذہب دی ایجری لاج رکھ دے وال کٹاون گوارا نہیں کریں دا سارا اسلام بھی سچا مذہب بھی سچا رسول بھی سچا قرآن بھی سچا رب بھی سچا رب نے ساتھ ہوا ہے کہ داڑھی دا وال نہیں کٹاونا روز کٹ کے مخالفت کریں ہیں اور اللہ دے کو انگل کھڑی کر کے چیلنج کریں ہیں یا اللہ جتنا زور لا میں لا اسا کلمہ پڑھ کے تیرے رسول دی مخالفت کریں سارے کے تخیر مذہب دے لوگ بھی چنگے عیسائی مذہب دا مطالعہ کرو عیسائی مذہب دے اندر ون کے لگے ونجو جو ہی انہاں دا کوئی منادی آواز دے وے انہاں دی عبادت دا وقت ہوئے انہاں دا گرجا گاہ کھولن دا ٹائم ہوئے عیسائی دی تجارت بند عیسائی کاروبار کو بند کر دے عیسائی اپنے سارے معاملات کیڑے میں دے پہو ساری عبادت دا ٹائم ہو گئے کوئی بندہ اگر دنیا دار ہے یا دین دار ہے کوئی بندہ معذور ہے یا نہیں کوئی بندہ کوئی افسر ہے عہدے دار ہے عیسائیت مذہب دے اندر لگے ونجو انہاں دی عبادت دے ٹائم تو کوئی عیسائی ریڑھی لیندہ نہ نظر سی دکانداری کرندہ نہ نظر سی کاروبار کرندہ نہ نظر سی گرجا گاہ عیسائی کے مکمل ہو سی بھریا ہویا ہو سی کیوں کیونکہ ساری عبادت دا وقت آ گئے مسلمان کلمہ پڑھ کے مخالفت ازان تھئیے پانی دے وارے جغرق ازان تھئیے دکانداری جغرق ازان تھئیے کاروبار جغرق ازان تھئیے اپنے یاراں دوستان دی سنگت جغرق ازان تھئیے موبائل دا فیس بک دے غرق ازان تھئیے اپنے دنیا دے معاملات غرق ہو گئے نہ مسجد دا پتہ نہ نماز دا پتہ اللہ قرآن نازل کر کے آدھے ہوئے مسلمانوں بچوں میرے رسول دی مخالفت کہیں بچوں میرے رسول دی نافرمانی کہیں اگر بچوے سو میں اللہ تو کو ہر قسم دے فتنے کے بچے ہر مذہب والا بندہ اپنے مذہب دی قدر کرے دے ایک مسلمان ہے جے کو گھروں ساڑھا ہونا پندے آؤ نماز دا ٹائم ہے آؤ قرآن پاک دا ٹائم ہے آؤ جمعہ دا ٹائم ہے آؤ عبادت دا رسول پاک دی مخالفت کے بچنے کیا آنکھیں میں میرے دیکھو مخالفت کے بچ سو گے نا نبی علیہ السلام میں دلائل دینا پیاں تھوڑا دیکھ میرے ذرا میرے دیکھ نبی علیہ السلام دی نبی دی مخالفت کوئی کرے نہیں بچ سکتا اللہ دے عذاب کو نہیں بچ سکتا اتھا فتنے اچھ مبتلا پتر نافرمان تھی گئے گھاٹے خسارے نقصان عذاب اچھے امن کوئی نہیں سکون کوئی نہیں ٹینشن دا شکار ہے ڈپریشن دا شکار ہے چچڑا پان آ گئے جانوریں دی طرح زندگی گزرے ان کو وقت بھی کیڑی سزا ہوئے کی کیڑی سزا ہوئے اللہ دی نافرمانی اور رسول دی مخالفت اسلام دا فائدہ اسلام آیا تا ہاں جو مخالفتاں چھوڑو فرما برداری کرو اسلام تو پہلے مخالفت آئی اسلام دے آمن دے بعد اگر مخالفت ہوئے اسلام کو سمجھر دا کیا فائدہ ہے اللہ فرمائے دے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی برو دیکھو نراز تا نہیں رہتا ہے بیٹے یہ اسلام دا یہ مطلب ہے پیغام ہے قرآن حدیث دا کیسا مخالفت کے بچوں دیکھ میرے ادھرا حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی میں دوجی دفعہ نام کی دے بل تریجی دفعہ گندہ متنا تری توجہ میں دو گے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تے لوط علیہ السلام دی بیوی آپ نے میں بیٹھا دا رب دے قرآن اچ موجود ہے اللہ فرمے دے انہیں میں نے دوہیں نبییں دیاں بیویاں جہنم دی بھادا بالن بڑھیں کہیں بیویاں ہائے نوح علیہ السلام دی بیوی تے لوط علیہ السلام دی بیوی اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر مسئلہ سمجھائے اللہ فرمے دے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ فرمائے دے نوح پیغمبر تے لوط پیغمبر دے بیویں اپنے اپنے رسولیں دی نافرمانی کی تھی۔ کیا کی تھی نے؟ ان بیویاں لیکن نافرمان ہیں نا خلف ہیں۔ اللہ فرمائے دے سسا نہیں ڈٹھی کوئی بات جو نبی دی بیوی ہے، نہیں ساکو رسول پاک دی مخالفت چنگی نہیں لگ دی۔ رسول دی مخالفت سمجھو رب دی مخالفت ہے، رسول دی مخالفت سمجھو اللہ کریم کو چیلنج دے ونا لگا لے جو تیرا بھیجا ہویا نمائندہ سا کچھ چنگا نہیں لگ دا۔ اللہ کو بڑا غصہ بندے امام لے جتنا بھی اللہ پاک نے روح زمین تے عذاب نازل کیتے میرے جملے دو غور کر میں درد دل دی آواز بیٹا سنے نا۔ اللہ نے جنا پتھر نازل کیتن تر رسول دی مخالفت دی وجہ تو اللہ نے جنا بھی دنیا دے اندر جہنم دی بھا پیدا کیتی ہے تا بھی رسول دی مخالفت دی وجہ تو اللہ نے جنہ بھی دنیا کائنات دے اندر فتنے پیدا کیتن رسول دی مخالفت دی وجہ تو اللہ پاک فرمائے دے جیڑا جیڑا رسول دی مخالفت کرے او میں کوئی چنگا نہیں ہو لگ دا او میں اللہ دے عذاب دا مستحق ہونا دے۔ نوح علیہ السلام دے پوتر نے میرے نوح دی نہیں منی میں اللہ نے پانی غرق کر دیتے۔ لوط علیہ السلام تے نوح علیہ السلام دے بیوے نے میرے رسولیں دی نہیں منی میں اللہ نے جہنم دی بھادا بالن بنا لیتے۔ ایک بیا میرا نبی ہے جندہ نام خلیل ہے میں اللہ پاک نے کو خلیل دا لقب عطا کی تھا میرا بڑا یارا میں اللہ اندہ یارا میں ساری آپس جو بڑی دوستی آئی میں کہ میں چیک کراں پوتر پیارا ہے یا میں پیارا لیکن وطوی ابراہیم اپنے امتحان جو پاس ہوئے پوتر کے زیادہ میرے نال پیار کریں گا میں کہ میں دیکھائیں کو ابا پیارا ہے یا میں پیارا ہوں میں فیصلہ کیتے میں نے ابراہیم کو میں پیارا ہوں ابراہیم ہوئے جے کو جائیداد کے میں زیادہ پیارا ہوں جے کو اپنی بیوی کے زیادہ میں پیارا ہوں جے کو اپنے وطن کے زیادہ میں پیارا ہوں جے کو اپنی جان کے زیادہ میں پیارا ہوں اللہ فرمائے دے ہوں دا بابا ہے جیندہ نا آزر ہے ابراہیم علیہ السلام دا ابا کئی لوگ لکھ دن کئی لوگ آدن شاید تو سہیں سنیا اسی جی اے آزر جڑا ہے اے ابراہیم دا بابا نہا چاچا غلط لکھ دن واضح قرآن پاک سورت مریم 16واں پارا اللہ فرمائے دے جڑے ویلے اذ قالا لے ابیہی اپنے بابے کو جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتی لے ابیہی آزارا اپنے بابے آزر کو بابا ہے آزر ہے میرے دیکھیں رسول دی مخالفت بیا کرنے کہندی پتر نہیں سمجھو ہون کون ہے ابراہیم علیہ السلام آدن بابا جی فتح بینی میرا آکھن منیا کرو حالانکہ منی دا آکھن ابے دا ہے نا کیا خیال ہے پترہ دا کھڑے بابا میرا آکھن واہ بڑا آگئی میں پیوں تھی کہ تیرا آکھن بڑا اللہ فرمائے ابراہیم اپنے بابے کو ناس میڈی ابراہیم سمجھ کے نہ منو میری خلیل اللہ سمجھ کے منو جو میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا بھیجا ہویا نمائندہ میری منو آہا دیکھا صراطاً سویاں میں تو کو سدھا راہ دکھنا بابا جی میری منو حضرت ابراہیم دا بابا حضر آکھن لگے لَإِن لَمْ تَنْتَهِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا اے میرا بیٹا ابراہیم میں نہیں جاندہ تو کون ہے اللہ دا نبی ہیں یا کون ہے رسول ہیں یا کون ہے اگر دوبارہ بعد نہ آئے میں تکو پتھر مار مار کے رجم کر دے ساں تکو گھرو بھی کر چھوڑے ساں اللہ پاک نے فرمائے ابراہیم دے بابے آزر نے رسول دی مخالفت کی تھی نتیجہ کیا نکھتے قیامت دا نہیں ہے
ابراہیم علیہ السلام دعا کھڑے کرن پروردگار عالم میں کو رسوائی کے بچاویں اے نہ ہوئے میرے ابے کو عذاب کھڑا لینا ہوئے تو میرا سر شرم کے جھکیا کھڑا ہوئے میں لوگیں کو توحید دی دعوت رہندا رہ گیا میرا بابا نہیں مان سکیا قیامت علیہ دین لوگ میں کو کینچے نظریں نال دیکھسن میرا بابا عذاب اچ مبتلا ہوئے لوگ اکسن ابراہیم دی نبوت تے دعوت دا کیا فائدہ دیکھو ابراہیم دا بابا آزر اپنے آپ کو نہیں بچا سکیا اللہ کریم نے فرمایا میرا خلیلہ میں تیری عزت دا خیال پیا کرنا لیکن وطوی میں اللہ کریم اپنے رسول دے باغی کو معاف نہ کرے سو اچھا ایمیں کر ذرا پیریں تلے دیکھ صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے ابراہیم نبی نے پیریں تلے ڈٹھے ایک چھوٹا جیاں جانور ہے کیڑے مکوڑے دی شکل دے اندر وہ حضرت ابراہیم دے پیریں جپیا ہویا ہے اللہ پاک کا ایک کیا ہے اللہ فرمے دے ابراہیم آئے تیرا بابا آزر ہے اجائی سمجھ اے تیرا بابا آزان ہے جے اوندے دنیا لے وجود چکو سزا دے ماں تیری رسوائی تھی ویا تیری عزت دا خیال کی تم لوگیں کو کیا پتا جو ہے کون ہے میں اللہ کریم نے ہو کو تیرے پیرے تلے سٹ دیتے تے کائنات علیہ کو مسئلہ سمجھائیں رسول دی ابا مخالفت کرے تا او بھی عذاب کے نہیں بچ سکتا اپنی مردی جیسے دھین جینے دل آکے ٹور پوا دھی کو پرنائے سے پہلے گنڈھی بجھن سے والا مینڈھی کھلوائی سے والا مہندی علی رات آئی اسلام دے کہیں ایک ورکے ویچو تے ایک کام ثابت کرو کلمہ پڑھ کے اسلام دا مذاق اڑیں دے پاکستان بنن کنو پہلے ہی تا ہندو آباد نے مینڈھی اے گنڈھاں اے مہندی اے سارے ہندو کام چھوڑ گئے نہیں تھا انہیں دے طریقے کو پکڑے ہوئے اسلام دا طریقہ تو آپ کو پسند کوئی نہیں کیا نقصان کیتے تمہاری بیٹی نے کو 8 ڈاڑی مارا کمرے دی چونڈے بدھ ملائی یہ فلاں پیا تھیندے فلاں پیا تھیندے فلاں وہ کہیں اسلام کو دستک دیتی ہوئے کلمہ پڑھ کے کہیں قرآن کے پوچھے ہوئے نبی پاک دی حدیث کے پوچھی ہوئے دھی پوتر پرنامنا کی میں نکاح تھی گئے دولی میراسی کھڑا ہوئے لکڑوں دے ہاتھے چھے بلکل تیار جو ہی مولی صاحب دعا خیر دی کر کے مکائے چہرے تے ہاتھ پھیرن دی لاڑا لگ گئے پہلے رحمان دا کلام پڑھا گئے آیتاں پڑھا گئے نبی دی حدیث پڑھی گئی ہے ان نکاح من سنتی فمن راغبان سنتی فلیسا منی لے ویلے قرآن و حدیث مکے شیطان دی آواز شروع تھی گئی ہے کیڑے اسلام اچ موجود ہے ایک کیڑے مذہب اچ موجود ہے کلمہ رسول دا والمخالفت رسول دی کہیں نبی پاک دے کلو پچھو سیاں تسا اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا دی رخصتی کیویں کی تھی اسلام دی مخالفت نہیں کرنی نبی دی نافرمانی نہیں کرنی فتنے اندر عذاب اندے قتل و غارت زیادہ تھین دیئے دنیا کائنات فساد زیادہ تھین دے جھگڑے جھیڑے تنازع لڑائیاں ہر شے وقت دیئے بے برکتی نحوست نافرمانی بے ادبی ہر شے دا سیلاب زیادہ ہوندے جنا کوئی بندہ رسول دی بغاوت کرے ابراہیم علیہ السلام دا ابا ہے نا آزاری سی رسول دی مخالفت کی دیا رب دے عذاب کیا نہیں بچ سکیا کیڑی شاہ نہیں کرنی مخالفت کیڑی شاہ بولو کیڑی شاہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جیڑے ویلے فردی نماز کھڑی کی تھی ونجے جیڑے ویلے تکبیر اکھیج ونجے فرضی نماز جماعت علی کھڑی تھی ونجے فلا صلاة الا المکتوبہ کوئی نماز نہیں تھی دی سوائے جماعت علی فرض علی نماز دے تو اکو نبی دے انہیں بولے تے اعتبار ہے یقین ہے 7ویں نمازیں نہ ثواب 5ویں نمازیں نہ ثواب مل دے نبی پاک نے فرمائے جڑے ویلے تکبیر رکھیں دی پیوے قد قامتی صلاح قد قامتی صلاح تکبیر سنن دے بعد تکبیر دے ٹائم تو بعد اگر کوئی بندہ حلال کامی کرنا بیٹھا ہوئے تو ان دے واسطے حرام تھی
کوئی بندہ اپنی دکانداری کرنا بیٹھے، جائز کاروبار کرنا بیٹھے، شریعت یادی ہے وہ جڑے رسول دا کلمہ پڑھے ہوئے اور رسول دا اے فرمان ہے کہ تکبیر تے قد قامت الصلاۃ دی بلندی تے آواز دے بعد تیرا دکانداری کرنا تیرے واسطے حرام ہے۔ جماعت دے دوران جیڑے سودے وچے سے، جیڑے گاہک بھکتے سے، جیڑے کم کرے سے، وہ تیرے واسطے رزق دے اندر حرام شامل۔ کوئی دنیا دا مولوی جماعت دے وقت کیتی ہوئی دکانداری دے پیسے کو حلال ثابت نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کھڑی تھی وے تکبیر تھی ونجے کوئی کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ کوئی نماز بھی نہیں ہوندی جب تک تساں فجر دی جماعت یا کوئی نماز نہ پڑھو۔ یہ نبی دا فرمان ہے، اساں کیویں مخالفت کیتی ہے؟ جماعت تھئی کھڑی ہے، فجر دا ٹائم ہے، نماز تھئی کھڑی ہے، اساں پہلے آ کے ایک پاسو پیچھو کر کے سنتا پڑھ جانا۔ رسول فرمائے سنتا نہیں پڑھنا، نفل نہیں پڑھنی، دکانداری نہیں کرنی، کوئی کام نہیں کرنا۔ جماعت ہو گئی ہے، جماعت چل لو، اے میرے نبی دا فرمان ہے۔ اساں یہ نہیں، اساں علیہ دادو سنتا پڑھنا، نبی دی مخالفت کی تھی سے، شریعہ مخالفت کی تھی سے۔ توڑے کی نے پہلے سنتا رہ گئے، جماعت رل ونجو، جماعت مکمل تھی وہاں تو بعد کھڑے تھی کہ دو سنتا پڑھ گنو، توڑے فجر دی نماز مکمل ہے۔ ہون مسئلہ ہے فجر مکمل کر گی دیوے، سورج دے اوبھرن تک تلو تھی وہاں تک تو سا کوئی نماز نہ پڑھو۔ ہون حکم ہے، سنتے نہ کہیں تو کو منع کیتے۔ جے فجر دی جماعت دے بعد پہلیاں قضا شدہ سنتا نہیں پہنیا، ناجائز ہیں سورج تلو تک تے جماعت تھی ونجے مسجد اچ کوئی بندہ جماعت کے رہ ونجے بیا جڑا پیچھو وضو کر کے مسجد اچ ویڑے، کیا وہ نماز پڑھے فجر دی؟ او کو سنتے دی اجازت نہیں، یہ پوری نماز پڑھدا کرے۔ یا آکھو اے صحیح ہے تے او بھی صحیح ہے، یا ایکو آکو پولا تھی مسجد دے باہر کھڑ جے تک سورج تلو نہ تھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جے اوکو مکمل نماز پڑھن دی اجازت ہے تے ای قریب دا کیا قصور ہے جو اتنے سنتا نہیں پڑھنا؟ مسئلے سمجھو اور نبی پاک دی مخالفت کے بچو، جان بوجھ کے مخالفت کی دی مندی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے خیال تھک گئے ہو، ہاں تساں آج روز آکھنے، آج تساں تھک سو تو میں تھک سا انشاء تساں ہولیاں ہولیاں تھوڑا تھوڑا کیرا کر گیٹ بند کر کھڑا ہے دو، انشاءاللہ آج کچھ تساں میری منو کچھ میں تواری منے نا، ایک ادھا اٹھا لے دیں ایمیں ایک روجے کو اکھی نے اشارے کرو، شاباش۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کریم فرمائے دے میرے رسول دی مخالفت کے بچوں، کیڑی چیز کرو؟ بولو کیڑی چیز کرو؟ نوح علیہ السلام دے بیٹے مخالفت کی تھی، بچہ نہیں تے تساں آکھو چاہ۔ حضرت نوح حضرت لوط دے بیوی مخالفت کی تھی، بچہ بولو۔ ابراہیم دے بابے مخالفت کی تھی، بچہ ہیں۔ اللہ فرمائے دے موسیٰ علیہ السلام دا نام سنے گا کریں، نبی موسیٰ علیہ السلام نال پیار کرنا لا، محبت کرنا لا، پرورش کرنا لا۔ فرعون موسیٰ نبی دی کہیں پرورش کی تھی، کہیں دے محل اس پلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دی پرورش کرنا لا، فرعون خرچے کرنا لا، سارے معاملات بھگتا ہونا لا۔ اللہ فرمائے دے سربراہی موسیٰ نبی دا، اگر موسیٰ دی رسول دی حیثیت نال نسی منی مخالفت کیتی ہے، اللہ کریم فرمائے دے حشر کیا کیتے میں ہوندہ، تساں قرآن پڑھ کے دیکھو، جڑے ویلے دریا دے اندر آئے اللہ کریم نے پانی دیا موجاں چلائیں، جڑے ویلے پانی دے تماچے
چاٹان لگن لگیاں والی میں آسمان دو لے کے آکھن لگے آمنتو بے رب موسیٰ و ہارون اللہ کریمہ میں تیرے نبی رسول دی بات منن تے تیار ہوں اللہ فرمے دیا فرعون ساری زندگی میرے رسول کو تکلیف دیندہ رہ گئی ساری زندگی میرے رسول دی مخالفت کریندہ رہ گئی میں تیجا ساریاں جگیراں برباد کر دیچن میں تیرے سارے عہدے ملیا میٹ کر دیچن میں اللہ نے تیجا ساریاں جائیداداں برباد کر دیچن تیرا سارا عہدہ تیری ساری دھج وج تیرے سارے پھوت دے کم تیرے سارے معاملات میں اللہ نے پانی غرق کر دیتے وجہ کیا آئی میرے رسول دی نوی منی میرے موسیٰ دی نوی منی اللہ فرمے دے میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو فتنے کے بچے ساں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو بدکاریاں کے بچے ساں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو چوریاں کے بچے ساں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو شرابیں کے بچے ساں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو بے ادبی کے بچے ساں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کیڑی شے کولو بچنے بولو کیڑی شے کولو کیڑی شے کولو میرے دیکھیں مخالفت نہیں کرنی وعدہ ہے یہ میری تمہید ہے ہون تقریر شروع ہے انشاءاللہ سمجھتے بیٹھے ہو نبی علیہ السلام دا ارادہ تھا میں اپنے پوتر زید دی شادی کرام میرے دیکھو بیٹھی ہو میرے بھیرا وہ بیٹھی ہو اجرے ہون آئے ہو گھنٹہ والا مازید دیکھ گنو گھڑی دیں جیڑا آوے وہ تم اتنی دیر بہے میرے دیکھو مسئلے سمجھے ساں کوشش کرے ساں انشاءاللہ نبی علیہ السلام دا ارادہ ہے میں اپنے بیٹے زید دی شادی کرام زید جکو آپ نے بیٹا بنایا ہویا جان دے ہو نبی پاک دا جنہ حضرت امہ خطیجہ رضی اللہ عنہ نکاح ہے او زید امہ خطیجہ دا غلام امہ خطیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے سونے ہون میں توڑے نکاح چاہ گئی میری ہر شاید اختیار ہون توڑے میری جداد میرے کاروبار میرا پیسہ میری دولت ہر شے توڑی ہے تے اے میرا زید جڑا غلام ہے نا اے بھی آج دے بعد توڑا غلام ہے نبی پاک بڑی محبت کی تھی زید نا میرے دیکھ ایک نیوار ان دے چاچا تے ان دے ابا حارسہ آئے آ کر کے نبی سنگھ کو آئے کہ نسا کو پتہ لگے سادہ پوتر توارے کے وکدہ وکاندہ رولیا گم تھیا ہویا توارے کے آئے ان دی اممہ بڑی پریشان ہے اسائیں دے بارے بڑے بیتاب ہیں ساکو زید تولا دے نبی پاک نے فرمایا زید کو سڈو بھئی جی اللہ دے رسول فرمایا جان دیں جی آسیں یہ میرا بابا ہے یہ میرا چاچا ہے فرمایا پتہ ہی کیوں آئیں جی اللہ دے رسول یہ تے کو گھنن آئیں جے انہیں نہ لگا ونجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے راضیاں میں تیرے تے راضیاں میں خوش ہاں تو اپنے ماں باپ دو لگا ونجے تھا حضرت زید دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے ادھے اللہ دے رسول یہ میرا بابا ہے یہ میرا چاچا ہے میں کہیں بھی کہیں لحظے اپنے بابے دی زبان اور چہرے تے اتنا پیار نہیں ڈٹھا جرا جناب محمد دے چہرے تے میں کو محروم نہ کرو زید نبی کو بڑا پیار ہے پوتر بنا لوگ آدھے ہیں وہ کیڑا زید محمد پاک دا بیٹا سڑی جان پائے گا غلام دی حیثیت اللہ نبی پاک نے فرمایا زید تیری شادی دا ارادہ ہے ارادہ بھی ہے جو میں تیکوں اپنی پھپھی زاد تے اپنی ملیر حضرت زینب نال تیرا نکاح کرنا تیری کیا رائے یہ سید گھرانہ ہے تے او غلام وکدہ وکاندہ یہ سید گھرانہ ہے ہاشمی قریشی خاندان دے لوگ ہیں وہاں کے قبلہ میں کو میری اپنی حیثیت تے چی رہن رہے ہو میں کتھاں تے توارا خاندان کتھاں میں کیویں نکاح کر سکتا آپ نے فرمایا زید میرا فیصلہ میں سوچی بیٹھا ٹھیک ہے اللہ رسول جی میں تواری دے لکھ لیکن تساں کتھاں تو میں کتھاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ول حضرت زینب کو صدایا فرمایا زینب
جی اللہ دے رسول میرا ارادہ ہے میں تیرا زید دے نال نکاح کر دیواں او سہی یہ کیا پہ کرنے ہو میں کتھاں تے زید کتھاں میرے دیکھیں میں کتھاں تے زید کتھاں اساں سید ہیں خاندانی لوگ ہیں زید غلام ہیں لوگ کیا اکثر نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب میں فیصلہ کر دیتے جو تیرا تے زید دا نکاح ہونا چاہیے اللہ دے نبی نہیں ہونا چاہیے آپ نے فرمایا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ نے فرمایا زینب ہونا چاہیے نہیں اللہ دے رسول نہیں ہونا چاہیے ترائے واری حضرت زینب نے فرمایا نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک دا عرش جوش جاگے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا جبریل ونج قرآن جا کے تے ون زینب کو مسئلہ سمجھا گیا اگر تے کو سارے نبی دے فیصلے تے اعتبار نہیں واتساکوں تیرے ایمان دا کوئی اعتبار مخالفت کے بچو اللہ پاک نے قرآن نازل کی تے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حضرت زینب دے جڑے ویلے قرآن کریم آیا اکھاں جھکا کے آدھیے سونیاں میں من گھندیاں جی میں توڑا فیصلہ ہے میں منن دے تیارا میں اپنا ایمان ضائع نہیں کراون چاندی میں اپنا ایمان برباد نہیں کراون چاندی اللہ فرمے دے میرے نبی دی مخالفت کے بچوں میرے نبی دی مخالفت کے بچوں امام کائنات میں بیٹھے ہوئے ہیں رات دا ٹائم خیمے لگے ہوئے ہیں آپ نے فرمائے صحابہ اپنے خیمے جو بیٹھے روائے آج رات باہر نہ نکلا ہے ہو سکتے ہوا ونجے آنکھی تے طوفان بن ونجے متن تو کو نقصان دے وے ادھی رات دا ٹائم تھے ایک خیمے دے وچوں نام نہاد مسلمان پکا مومن کہنا منافقہ انہیں باہر نکتے ساتھیں کہ نہ ونج نبی پاک نے منع کی تھے آج رسائی تھا دے رہنا لے ہیں آج تک یہ جی تیز ہوا کوئی نہیں آئی نبی سے ایمیں ڈرا دی تھے میں ذرا دیتا ہوں جو کیا معاملہ ہے اے باہر آئے تھوڑی تھوڑی ہوا کھڑی چل دی ہے اے جڑے ویلے ہوا کو لٹھے زیادہ نبی پاک نے ڈرا دی تھے ایمیں اگوتے تھیندہ گئے تے ہوا دا زور بھی ودھدا گئے اے اگوتے تھیندہ گئے ہوا دا طوفان بھی بندہ گئے اچانک کیا تھا رات گزر گئی ہے بندہ خیمے جو واپس نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضری لاؤ اپنے اپنے خیمے دے بندے کو دیکھو کہیں دا کوئی بندہ کم نہ ہوئے ایک خیمے آلے آگئے اللہ دے نبی سادہ ایک جوان کام میں آپ نے فرمایا گولا اللہ بھاؤ ایک گولن گئے تھوڑی دیر دے بعد میں ایک چادر دے اندر گنڈھوکڑی بدھی ودیان گنڈھڑی بدھی ودیان نبی پاک نے فرمایا ایک کیا ہے اللہ دے نبی سارے ساتھی دے لاش دے ٹکڑے کہیں بلے اون پہاڑ تے پہن تے اون پہاڑ تے پہن اساں مختلف پہاڑیں وچوں ٹکڑے چاہ کے آگئے ہیں امام کائنات نے فرمایا میری کہیں مخالفت نہ کی تھی کرو میں چڑھنا بھی بلینا اپنے رب دی مرضی نال بلینا ای میرے جملے نہیں مننے ای میری بات نہیں مننے اللہ پاک نے کو ہوا تے طوفان دے ذریعے برباد کر دیتے اللہ فرمے دے میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ فتنے کے بچے کلمہ پڑھے ہوئے تو رسول دی مخالفت کے بولو یار پکا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے دیکھو میرے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جوانا سجے ہاتھ نال روٹی کھا کل بے یمینک و مما یلیک کھبے ہاتھ نال نہ کھا نبی سیوں کو لے گی دے ہوں دا سجے ہاتھ کام ٹھیک کرنا پہ روٹی کھبے ہاتھ نال کھندا پہ آپ نے فرمایا سجے ہاتھ نال اون سجے کھبے ریٹھے بندے بیٹھن جو ہون میں کھبے دے بجائے سجا شروع کی تم لوگ اکسن دیکھ چنگا بھلا سمجھدار تھی کہ کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھندا اپنی بیستی کو لو بچن دی خاطر بہانہ بنائے تاکہ میرا وقار میرا پروٹوکول میری عزت بحال رہا ہے
کہ صلی اللہ علیہ رسول میری مجبوری ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ میرا سجاد کام نہیں کرنا. نبی سی ہاتھ تے غور کیتے بالکل نبی دی نظر آئی نا, نبی دی نظر آئی. آپ نے اٹھے ہاتھ ٹھیک حرکت کرنا پہ. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح میرا ہاتھ کام نہیں کرنا. رسول پاک دے دل کو تکلیف تھی ہے جو ہی بھری کچاری اچھ میری گال نہیں منی بہانہ بنائے. آپ نے فرمایا اچھا مستطاع تھا جے ایہا گالت شالا ہاتھ کام نہ کری. ہون پوچھو علماء کے ساری زندگی زور لا لا کے تھکے, ساری زندگی جب تک زندہ رہ گئے سجے ہاتھ چاون دی کوشش کریں دا. رب نے سجے ہاتھ کو فالج شدہ کر کے مفلوج کر کے سجے ہاتھ دیاں طاقتیں ختم کر دی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. نبی پاک دی مخالفت کے بچو جیڑا نبی دی مخالفت کرے. نبی علیہ السلام حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک بندہ دا جھگڑا تھا, انصاری بندہ صحیح انصاری آدھا حضرت زبیر کو پانی آمڑے یار ساڑھے ٹالے دو ہی آمڑے پانی دا وارا ساڑھے ہی آمڑے. وہ اگزی پہلے میں پلے ساں بعد ایتے دو آمڑے ساں. وہ آدھا نا تو ہی نہ پلا پہلے میں دو آمڑے. جھگڑا تھا نبی پاک تو لگے گا. نبی علیہ السلام نے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت زبیر دے حق کے کیتے. آپ نے فرمایا چاہیے میں کر اپنا ٹھالا بھر گیدہ کر والا مانی تا کر, اپنا ٹھالا پانی دا بھر گیدہ کر والی دے آمانی تا کر. پتہ ہے کیا جواب دیتے تبصرہ کیتے تو ساں این واسطے ان دے حق کے فیصلہ کیتے جو تواری پھوپھی دا بیٹا تہوری آیت کی دیئے کہ قرآن میرے ہاتھ ہے جے اگر ڈٹھا ونجے کوئی اجری وڈی گال کنسی کی تھی لیکن وڈی گال ہے آکھیس تو سائیں واسطے فیصلہ کی تے تواری پھوپھی دا بیٹا. اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی ہے جملہ بھی میں اپنے نبی دے بارے سننا نہیں چاہتا. ون کے اعلان کر دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرا پیغمبر میں قسم چاہ کے آدھا تیرے رب ون دی قسم ہے, میں کون تیرے رب ون دی قسم ہے. اے اگر انہیں بات پیا کریں دے توڑا فیصلہ نہیں پیا منے دا میں اللہ اعلان پیا کریں لا یؤمنون. کھڑے ہو تیرا ایمانی مکمل کوئی نہیں. نبی دی مخالفت کرے سے تیرا ایمانی ویسے ہی دے شان نزول ہے. یہ واقعہ ایک بیا واقعہ جڑا عام مشہور و معروف ہے جو ایک نام نہاد بندہ تے ایک مسلمان تے ایویں فیصلہ نبی پاک لو ہے کہیں معاملے جھگڑا تھا انہاں دا. نبی علیہ السلام نے فیصلہ دے دیتے نام نہاد دے حق ہے, وہ یہودی دے حق ہے. وہ جڑا نام نہاد مسلمان ہوا کے جل دے ہیں جل کر کے حضرت عمر کے فیصلہ کروینے ہیں. وہ پتہ حضرت عمر انہیں دے خلاف ہے انہیں دے حق کے فیصلہ کرے سی بھی نا. جڑے والے حضرت عمر کو لوگ گئے فیصلہ ہی میں کرن لگے وہ گال سناون لگے تے وہ بندہ آکھن لگے ہیں صحیح یہ جڑا بندہ ہے نا یہ پہلے نبی کو لوگ ہن گئے نبی پاک نے فیصلہ میرے حق کے دیتے این نہیں منجا تواڈے در تے آئے. حضرت عمر گئے گھر تلوار چاہتی نے ساروں دا قلم کر دیتے نا کہ جڑا نبی دا فیصلہ نہ منے عمر دا فیصلہ ہے. عمر آج ہوندا تے کاکھ نہ بچدا تائیں میں جائیں جوان تو کڈاں دے قبرستان گئے پہ ہوں گا اپنی مرضی. نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دی مخالفت. اللہ پاک نے فرمائے نبی دی مخالفت کے بچوں چاند منٹ باتاں سن دے ہو قرآن سن دے ہو. اللہ پاک نے فرمائے میرے نبی دی مخالفت کے بچوں جڑے ویلے مخالفت کے بچوں اللہ کریم فرمائے میں تو کو فتنے کے بچا چھڑے ساں. اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر واضح کر کے سمجھائے. اللہ پاک نے فرمائے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے دے جڑا میرے رسول دی مخالفت نافرمانی کرے سی نواللہی ما تولا او جیویں جیویں پشتیں تھی نا ویسی اساں کو پشتیں کریں دے ویسوں وال کیا کرے سوں نسلہی جہنم
اساں کو جہنم میں سٹے سوں کہ کوں جڑا رسول دا مخالف ہو سی کہ کوں نسلہی جہنم وساعت مسیرا رب دا قرآن دوجا مقام اللہ فرمے دے ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین جڑا رسول دی مخالفت کرے اور اللہ دیاں حداں کراس کرے اللہ کو جہنم دے اندر داخل کرے سی یدخلہ نارا اللہ کو جہنم دے اندر داخل کرے سی خالدن فیہا وہ ہمیشہ جہنم دے اندر راسی وَلَهُ عذاب مہین تے اون دے واسطے رسوائی والا عذاب ہے اللہ کریم نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے اللہ فرمائے دے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا چاہے رسول دی مخالفت کی تھی او گمراہ تھی گئے اللہ پاک نے فرمائے قرآن کریم دے اندر جو قیامت کا دن لگا کھڑے ظالم بندہ کھڑا ہویا ہے اپنے ڈولے تے اپنے بازو تے اپنے کندھے اپنے ہتھیں کوئی چاک کھڑا پہندے اپنے ہتھیں دے بیرے بیرے کھڑا کریں دے اپنے ہتھیں تے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کھڑا کریں دے اور اپنے آپ کو کھندا کھڑے اللہ پاک آئے اپنے ٹکڑے کرنا لا زانی ہے اللہ فرمے دے کوئی نہ اے اپنے ٹکڑے کرنا لا چور ہے اللہ فرمے دے کوئی نہ اے اپنے جسم دے ٹکڑے کرنا لا شرابی ہے اللہ فرمے دے کوئی نہ اللہ پاک آئے کون ہے اللہ فرمے دے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللہ فرمے دے اے او ظالم ہے جڑا زندگی دے اندر میرے رسول دی مخالفت آدھا کھڑے کاش افسوس ہے جو میں رسول دی مخالفت نہ کریں دا نبی پاک فرمیندن مائی میں حوض کوثر تے بیٹھا ہو سا تے حوض بیٹھا پلیں دا ہو سا پتہ ہے تو اپنے حوض کوثر تے پانی دا ایک گھوٹ جگو نصیب تھی وے لم یزما آبادا اکوال کریں ترہ لگ سی کوئی دعا کر اللہ نصیب کرے دل نال آمین آکھ اللہ نصیب کرے نبی پاک فرمیندن مائی میں بیٹھا ہو سا لوگ میں اندے پہ ہو سا میرے حوض تے میں حوض پلیندہ بیٹھا ہو سا میرے دیکھی کچھ لوگ ہو سن میرے نیڑے سامنے دیوار آوے سی میں اکساں یا اللہ اے میرے امتی ہیں آمان لے اللہ فرمے سی نہیں ایہان تیرے امتی لیکن ساری زندگی تیری مخالفت کرے دے ساری زندگی اپنی مرضی کی تھی ساری زندگی تیری نافرمانی کی تھی نبی پاک فرمیندن اچھا اے میرے مخالفان اے اپنے طریقے کریں دے تے نبی سی فرمیسی سوہکن دفع تھی ونجو لیمن غیر آبادی تو سنتے اوئی وے جن اپنے مرضیاں کر کے میرے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا دفع تھی ونجو حضرات رسول دی مخالفت کے بچو ایہو اصل اسلام ہے بچنے کے نہیں بچنے وعدہ ہے کرے سو نبی دی مخالفت ہاتھ کھڑا کرو آن جرے آدھے ہو بچ سوں انشاءاللہ ہاتھ تلے نہیں کر لے پکا وعدہ ہے پکا چاچا نہیں عدہ جی ہاتھ ذرا اوتے ہاں سمجھتے گئے ہو ہون دیکھو کئی مسلمان اساں بیٹھے ہیں کلمہ پڑھ کے سڑے چہریاں تے نبی دی سنت کہیں نہیں ہون ہاتھ تلے کرو زبردستی نہیں مرنا تساں یہ مائیں بھی ہر او ساتھی آج اٹھی کھڑے جیرا وعدہ کرے جو زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج دے بعد میں نبی دی مخالفت نہ کرے زندہ باد ایک دو کھڑے رو میں دعا کرے نا توارے حق بیا کوئی ساتھی ادھا سہیں ہاں ایک کاری آسے میر صاحب دے والے صاحب کتھا ہیں ذرا چاچا جی کتھا ہیں اے زندہ باد وعدہ ہے ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ زندہ باد بیا کیڑا جوان ہے وعدہ ہے انشاءاللہ ہون تو ساں ولا ہے اگر سنت کٹوائی توارے گگوج میں تقریر کر کہنا اندے پہن زندہ باد بڑی خوشی تھی اے ہے اصل بہنا نہیں تواری ماشاءاللہ ہوئے ڈاڑی ہے پہ جائیں زندہ باد میں دیکھو کتنا پیار ہے نبی دی سنت
کتنا اے دیکھو میرا بھرا اٹھا کھڑے زندہ باد اے بیا نوجوان اٹھا کھڑے نہیں منمامنی انشاءاللہ نبی دی سنت نہیں کٹاویں تشریف رکھو اے پروگرام سجایا ہے نبی پاک دی سنت دے مطابق چہرہ سجاؤ اللہ برکتاں پیسی نبی دی مخالفت کے بچو اللہ فتنے کے بچے سی اللہ ہر قسم دی ازمائش کے بچے سی اللہ پاک تو کو جزائے خیر دے جنہیں دوست نے پروگرام ترتیب دیتے خیرات حصہ پاتے نے قاری آسم میر صاحب دی ہمت انہیں دی ہمت ودھوائی نے اللہ انہیں کو جزائے خیر دے قاری صاحب اور قاری صاحب دے رفقا دی اللہ محنت قبول کرے اللہ جنہیں دوست ہیں تیرے نبی دی سنت کو سجاوان دا وعدہ کیتے یا اللہ انہیں دے گھر رحمت برکت نال سجا دے یا اللہ انہیں دے دل ایمان نال سجا دے یا اللہ انہیں دیا قبران جنت نال سجا دے یا اللہ وہ جب تک زندہ ہیں انہیں کو سلامتی امن والی زندگی دے وہ جڑے ویلے ٹور ونجن انہیں کو ایمان سلامتی علی موت دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے آج دا پروگرام بھی حفیظی کو ساؤنڈ آلے موجود ہیں انہیں ریکارڈ کیتے تو ساں اپنے موبائلیں دے مموری کارڈیں ون کے بھروائے کرو امانے والے چوک تے انہیں دی دکانے ماشاءاللہ بڑی محنت کرنے پن تو ساں سارے احباب اپنے موبائلیں علماء دے بیانات تلاوتاں ناتاں بھرواؤ اور تاکہ بالیں بچیں کو سنواؤ تاکہ تبدیلی آوے اللہ تعالیٰ کو لو دعائے اللہ سا کو عمل دی توفیق دے وے بیماریں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ بیماریں کو شفا دے وے انشاءاللہ 15 تاریخ بروز منگل 35 بلاک شہر دی مسجد ہے حضرت مولانا سبتین شاہ نقوی صاحب کا بیان ہے عشاء دی نماز دے بعد تو کو دعوت خصوصی تشریف گے 900 ایویں 19 جنوری بروز ہفتہ اڈا جھوک یار شاہ تونسا روڈ دیں ڈی کو ظہر ٹائم پروگرام ہے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دی تلاوت ہے مولانا قاری حنیف ربانی صاحب دا بیان ہے لازمی تشریف گے 900 یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جتنا مسلمان بیمارن سب کو شفا عطا فرما یا اللہ قرض دارے کو قرض تو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان حالوں کے یا پریشانیاں دور فرما یا اللہ جڑے بندے بے نماز ہیں انہاں کو پکا سچا نمازی بنا یا اللہ قرآن و حدیث دا پیروکار بنا یا اللہ اپنے محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے نبی دی مخالفت کے محفوظ فرما یا اللہ جتنا تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں لاچار ہیں یا اللہ سب بیماراں کو شفا عطا فرما یا اللہ قرض داریں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں دیا قبرہ منور فرما یا اللہ جنہ دے والدین زندہ حیات ہیں لمبی صحت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ سادہ مل بہنا سادہ اکٹھا ہونا تیرے دین دیا باتاں سننا تے سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ قبر دے عذاب تو بچا آخرت دی فکر نصیب فرما یا اللہ آخرت دے معاملات آسان فرما یا اللہ مجاہدین اسلام دی نصرت فرما یا اللہ مظلوم دی مدد فرما اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ اسا گناہگار ہیں سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین